بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواہ مسلم۔ محترم حضرات، آج کے درس میں آپ کے سامنے بعض وہ حدیثیں ذکر کی جائیں گی جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دوہرے اجر، ڈبل اجر کی بشارت سنائی ہے۔ جیسے اس حدیث میں، صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، پوری سلاست سے، روانی سے، اچھے انداز میں قرآن پڑھ لیتا ہے، تو قیامت کے دن نیکوکار، بزرگ، مقرب فرشتوں کے ساتھ رہے گا۔ اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اسے پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، آرام سے قرآن نہیں پڑھ پاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لہو اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ ڈبل اجر کا مستحق ہے۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا جو اجر ہے وہ اجر اس کو ملے گا، اور دوسرے قرآن پڑھنے میں جو مشقت اٹھا رہا ہے، جو تکلیف اسے ہو رہی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر اور دے گا، تو وہ دوہرے اجر کا مستحق ہوگا۔ تو اس لیے ایک آدمی کو قرآن ہر حال میں پڑھنا چاہیے، یعنی پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی پڑھیں، تاکہ ہم دوہرے اجر کے مستحق ہو سکیں۔ اور جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، اچھی طرح قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، تاکہ قیامت کے دن مقرب فرشتوں کے ساتھ ان کا مقام ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کو دوہرے اجر کا مستحق بتایا۔ ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر ملے گا۔ ایک وہ آدمی رجل من اہل الکتاب، اہل کتاب سے اس کا تعلق ہے، یہودی یا عیسائی تھا، جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، تو 2 نبی پر ایمان لایا، اس لیے وہ دوہرے اجر کا مستحق ہوگا۔ ایک ایسا غلام، دوسرا آدمی وہ ایسا غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اپنے مالک، اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اس کے مالک، اس کے آقا کے جو حقوق ہیں، اس کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، وہ سب بھی برابر حق ادا کرتا ہے۔ تو چونکہ وہ غلام 2 حق ادا کرتا ہے، ایک اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور اپنے آقا اور مالک کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا غلام بھی دوہرے اجر کا مستحق ہوگا۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کے پاس لونڈی ہو اور اس نے اس کو اچھی طرح پرورش کی اور اس کو اچھا ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کر دیا، آزاد کر کے پھر اس سے شادی کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی بھی دوہرے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو صحیح مسلم کی اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک تیسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرے پاس اپنا کچھ ذاتی مال ہے اور میرے زیر تربیت، میری پرورش میں کچھ یتیم بچے ہیں، تو میں کیا اپنا مال اپنے زیر تربیت جو کچھ یتیم بچوں کی میں کفالت کر رہی ہوں،
ان پر اور میں اپنے شوہر پر اس مال کو صدقہ کر سکتی ہوں؟ جب انہوں نے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا نعم لہا اجران، ہاں اگر وہ اپنے ذاتی مال سے اپنے شوہر پر صدقہ کرتی ہیں اور یتیموں کی جو کفالت کر رہی ہیں وہ دوہرے اجر کی مستحق ہوں۔ اجر القرابہ و اجر الصدقہ، ایک رشتہ داری کا اجر اور دوسرے صدقے کا اجر، تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرے اجر و ثواب کی بشارت سنائی۔ لیکن شوہر اپنے بیوی پر صدقہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بیوی شوہر کی کفالت میں، اس کی ماتحتی میں ہے، اس کی کفالت کرنا، اس کے نان و نفقے کو برداشت کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں، ایک چوتھی حدیث، دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو صحابی سفر میں گئے، نماز کا وقت ہو گیا، اب ان کے پاس پانی کا انتظام نہیں تھا، تو لوگ تیمم کیے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد ابھی نماز کا وقت باقی تھا، تو اتنے میں پانی ان کو مل گیا۔ اب ان میں سے ایک نے سوچا کہ ابھی تو نماز کا وقت باقی ہے، پانی مل گیا ہے، میں وضو کر کے پھر اپنی نماز کو لوٹا لیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں۔ تو اس نے وضو کیا اور نماز کو دہرایا، اور دوسرے نے وضو نہیں کیا، اس نے نماز کو کافی سمجھا کہ میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیا ہوں، دہرانے کی مجھے ضرورت کیا ہے۔ جب دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ذکر کیا، تو جس نے نماز نہیں دہرائی تھی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبت السنہ واجزات کا صلاۃ، تمہاری نماز ہو گئی اور تم نے سنت کو پا لیا۔ اور جس شخص نے پھر سے وضو کر کے نماز کو دہرایا تو آپ نے کہا لکل اجر مرتین، تم کو ڈبل اجر ملا، اس لیے کہ تم نے وہی نماز ایک مرتبہ تیمم کے ساتھ پڑھی، ابھی نماز کا وقت باقی تھا، پانی مل گیا، تو تم نے پھر سے وضو کر کے نماز کو دہرایا، اس لیے تم دوہرے اجر کے مستحق ہو گئے۔ ترمذی کی ایک حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد فاخطأ فلہ اجر، ایک مجتہد جو شرعی مسائل میں اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کر کے فتوے دیتا ہے، اگر اجتہاد کیا، محنت کیا، صحیح مسئلے کو جاننے کی کوشش کیا، آیات اور احادیث اور شرعی نصوص میں تتبع کرنے کے بعد اور اس نے درستگی کو پا لیا، یعنی اس کا مسئلہ صحیح ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دوہرے اجر کا مستحق ہوگا۔ اگر مجتہد اجتہاد کرے شرعی احکام میں اور اس کا اجتہاد درست ہو تو ڈبل اجر پاتا ہے وہ، اور اگر اجتہاد کرنے کے بعد اس کا اجتہاد غلط نکل جائے، کوشش کیا، شرعی نصوص میں سمجھنے کی کوشش کیا، لیکن مسئلہ اس کا غلط ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر بھی اس کو ایک اجر ملے گا، اس لیے کہ اس نے شرعی احکام کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ کوشش کی ہے اور اس میں اس نے تکلیف اٹھائی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر و ثواب ضرور دے گا غلطی کرنے پر بھی۔ لیکن یہ معاملہ اس کے لیے جو درجہ اجتہاد کو پہنچا ہوا ہو، مجتہد ہو اور مجتہد کے جو شروط ہیں اس کے اندر پایا جاتا، ایسا شخص جو مجتہد نہ ہو اور خود سے مفتی بن بیٹھ جائے اور لوگوں کو مسئلے بتائے اور غلطی کرے اور سوچے کہ مجھے اجر ملے گا، تو یہ اس کا لائق نہیں ہے۔ باقاعدہ مجتہد کے شروط ہیں اور اجتہاد کون کر سکتا ہے؟ وہ مجتہد ہوگا، تو اگر غلطی کرے گا تو ایک اجر کا مستحق ہوگا، اور اگر اس کا مسئلہ درست ہوگا تو ڈبل اجر کا مستحق ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شرعی احکام پر عمل کریں تاکہ اللہ رب العالمین کے پاس زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہو۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔